قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کے کرم اور احسان سے آج ہم آپ کو ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن کے 12ویں لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ قرآن عربی اور ٹرانسلیشن کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کا ایک تسلسل ہے کہ ہم نے پہلے حروف جارہ کو سمجھا، پھر اس کے بعد معرفہ اور نکرہ کو پہچانا، پھر اس کے بعد گزشتہ لیکچر میں ہم نے مذکر اور مؤنث کو پہچانا کہ اس میں حقیقت میں نر اور مادہ جو ہے وہ کون ہیں، اور جو الفاظ حقیقت میں نر اور مادہ نہیں ہیں، غیر حقیقت ہیں، ریئل نہیں ہیں، تو اس کی مذکر اور مؤنث کی شکلیں کیسی ہیں۔ آج ہم اسم کی ایک اور شکل پڑھتے ہیں کہ یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ واحد مفرد سنگولر ایک کے لیے، اور مثنیٰ تثنیہ دو کے لیے۔ عربی میں دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، جبکہ اردو میں واحد اور جمع ہے، عربی میں یہ تثنیہ بھی ہے، دو کے لیے الگ چیز ہوتی ہے جسے مثنیٰ اور تثنیہ کہتے ہیں۔ دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، پلورل کہتے ہیں۔ مفرد سے مثنیٰ تثنیہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا سمجھنا ہے۔ کسی بھی اسم فاعل کو، یہ لفظ بڑا غور طلب ہے، کسی بھی اسم فاعل کو خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، تثنیہ میں تبدیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اسم کے آخری حرف پر موجود حرکت جو ہے وہ اعراب ہوتا ہے، اس کو ہٹا کر اس کی جگہ زبر لگا دی جاتی ہے، اور بعد میں آنے کا اضافہ الف اور نون کے نیچے زیر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ رجلن ہے، اب دو پیش جو ہیں آخر میں جو حرکت ہے وہ دو پیش ہیں، اس کو ہٹا کر اس کی جگہ زبر لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ رجلا۔ پھر اس کے بعد الف اور نون لگائیں گے کہ نون کے نیچے زیر ہوگی تو کیا بن جائے گا؟ رجلان۔ تو رجلن کا مطلب تھا ایک مرد، رجلان دو مرد۔ کتابن، اب کتابن پر دو پیش کو ہٹائیں گے، کتابہ، تو الف نون لگائیں گے، نون کے نیچے زیر، تو کتابان دو کتابیں۔ قلمن سے قلمان دو قلم۔ حقیبتن بیگ سے دو بیگ، حقیبتان۔ اب دیکھیں حقیبتان میں اور قلمان میں، حقیبتن میں گولتا کو ہم نے آگے پیچھے نہیں کیا، اسی طرح رکھا ہے، حقیبتان، تو یہ مؤنث میں تثنیہ ہے۔ اس کے بعد جمع جو ہے وہ تین شکلوں میں ہمارے سامنے آتی ہے، ایک جمع مذکر ہے اور ایک جمع مؤنث ہے۔ یہ دونوں سالم اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ جب واحد کا لفظ جمع میں آتا ہے تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے نا وہ ٹوٹتی نہیں ہے، اور اگر اس کی شیپ جمع میں آ کر ٹوٹ جائے تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ اب جمع سالم بنانے کا جو طریقہ ہے، جمع مذکر سالم کے آخری حرف پر موجود جو حرکت ہے، جیسے واحد میں ہم نے کیا تھا، تو اس میں پیش لگا دیں گے۔ وہاں پر ہم زبر لگاتے تھے تثنیہ میں، اور یہاں پیش لگا دیں گے، اور واحد کے آخر میں واو اور یعنی زبر والے نون کا اضافہ کر دیں گے۔ واو نون ہوگی لیکن نون کے اوپر زبر، تثنیہ میں نون کے نیچے زیر تھا، تو اب مسلمن تھا تو یہاں پر ہم نے ایک پیش کر دیا مسلمو،
آگے وہ نون ہے اور نون کے اوپر زبر ہے تو مسلمون، مؤمنون سے مؤمنون۔ جمع مؤنث سالم جو کہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے بنانے میں واحد کے آخر میں، چونکہ واحد کے آخر میں گولتا ہوتی ہے تو گولتا سے پہلے والے حرف پر زبر لگا دیتے ہیں، اور تا کی جگہ یعنی جو ہے وہ گولتا جو ہے اس کو لمبی تا میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ لفظ مسلمتن، اب مسلمتن میں آخر میں گولتا ہے، اس سے پیچھے والا مسلمتن، ٹھیک ہے نا، اس میں ہم نے کیا کیا کہ وہ یعنی زبر تھی اس میں مسلمہ وہاں پر زبر موجود تھی پہلے، تو اس گول تا سے پہلے ہم نے الف لگایا مسلماتن، اور پھر ہم نے اس تا کو گول تا کو لمبی تا میں کنورٹ کر دیا تو یہ مسلماتن پڑھا جائے گا، یعنی الف اور تا کا اس میں اضافہ آتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتی ہے، تو یہ جمع مؤنث سالم کا طریقہ ہے۔ جمع مکسر کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جس طریقے سے آپ کسی شیشے کو پتھر مارتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کو جمع کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جو جوڑ جہاں لگے گا وہیں سے جڑ جائے گا، تو وہ جو شیشہ جڑا ہوا ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو جمع کیا ہوا ہے، ان کے ٹکڑوں کو جو ہم نے جمع کیا ہوا ہے، یہ مکسر ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کیا ہوا ہے، تو اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ تو ایسی جمع جہاں واحد کی شیپ جو ہے حروف کی اور حرکات کی ٹوٹ پھوٹ جائے اور وہ جو جمع ہو جائے تو یہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ جمع مکسر کی پھر دو شکلیں ہیں، ایک عاقل ہے اور ایک غیر عاقل ہے۔ عاقل جیسے جن میں عقل ہوتے ہیں، جیسے انسان ہے، جن ہیں، فرشتے ہیں، اگر جمع مکسر جو ہے وہ عاقل کی ہو تو اس کے ساتھ مذکر اور مؤنث دونوں کا معاملہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ رسول ہے، رسول ہے، اور جمع مکسر تو قال رسولہم، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ قال واحد یہ جو ہے مذکر کا لفظ ہے، رسولہم یا مذکر ہے، تو قالت مؤنث ہے، قالت رسولہم بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو عاقل ہے نا اس کے ساتھ مذکر فعل بھی آ سکتا ہے اور مؤنث فعل بھی آ سکتا ہے، یہ آپ کو جملہ فعلیہ جب ہم پڑھیں گے وہاں یہ بات مزید کلیئر ہوگی۔ لیکن اگر جمع مکسر جو ہے وہ غیر عاقل ہے، مثلا جیسے انسان، جن، فرشتوں کے علاوہ کسی چیز کا ذکر ہے، جیسے کتابیں ہیں، قلم ہے، بیگ ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے مؤنث ہی کا معاملہ کیا جائے گا، جیسے ہذہ کتبن، وہاں جو ہے ہذہ جو ہے مؤنث لگایا گیا اس کے ساتھ۔ یہ جب ہم جملوں میں آئیں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کے ساتھ مذکر کا مؤنث معاملہ اور مؤنث کا معاملہ ہم کیسے کر رہے ہیں۔ آگے ہم آتے ہیں الفاظ کو۔ الامس، الامس کہتے ہیں گزشتہ کل کو، الایکا گنجان درخت کو کہتے ہیں، جذوع درخت کا تنا، اجنہ، اجنہ کہتے ہیں بچہ، حدب زمین کی اونچی جگہ، حدب، حرسن چوکیدار، الحطب لکڑیاں، الحنث گناہ، الاخدود لمبا گڑھا، خندق، خردل رائی کا دانہ، ذراعاً گز طول میں جو لمبائی میں جو ہوتا ہے ذراع، الرجفہ زلزلہ، رفاتہ بھوسا چورا چورا، رماد راکھ کو کہتے ہیں، زمہریرہ سخت سردی، سراجہ چراغ، اسلحہ اردو میں بھی اسلحہ ہے، للسلم السلم لفظ ہے صلح، سہول نرم زمین، لشرذمہ یہ لفظ ہے شرذمہ، لام الگ ہے، شرذمہ گروہ۔ اب ان کو آیات میں ہم دیکھیں، یہ جو پہلی والی آیات ہے یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کی مثال، یہ بڑی ایک اہم، کسی کے پاس دنیا جو ہے نا وہ زیادہ ہے، کسی کے پاس تھوڑی ہے، اور سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کے کمال، اس کی محنت، اس کی کوشش کی وجہ سے اس کے پاس دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ زیادہ ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ کوشش نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے اس سے کم ہوا ہے۔ تو ذرا سمجھیں کہ اللہ اس دنیا کی مثال کس پانی کے ساتھ دے رہے ہیں۔
انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال کما ان اس پانی کی طرح ہے انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے آسمان سے اتارا ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال اگر اس پانی کے ساتھ ہوتی جس کو آپ زمین سے نکالتے ہو تو پھر کہتے آپ کہ یہ اس میں ہمارا کردار ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم نے پمپ لگایا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے ٹیوب ویل لگایا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے چشمہ لگایا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے یوں محنت کی ہے، یوں محنت کی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کے ساتھ دی ہے جس میں آپ کی محنت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ تو کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو اللہ نے تھوڑا دیا، کسی کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا، کسی کو اللہ نے بہت زیادہ دیا، یہ تقسیم اللہ کی، آپ کی محنت کا، آپ کی قابلیت کا، آپ کی حسب و نسب کا، آپ کی صلاحیتوں کا کوئی دخل نہیں ہے یہاں پر۔ اس لیے اللہ نے اس کی مثال دی ہے آسمان کے پانی کے ساتھ۔ کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، اب اس پانی کے ساتھ مکس ہوگی کیا؟ نباتات جو ہے وہ زمین کی جو نباتات ہے جس سے انسان کھاتے ہیں، یا مما یاکل الناس والانعام، اور جانور کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین، زخرف کہتے ہیں کوئی چیز ملمع کی ہوئی ہو، یعنی آراستہ ہو گئی ہو، خوشنما بن گئی ہو، جب زمین جو ہے یعنی سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، وزینت، اور مزین ہو گئی، وظن اہلھا، تو جن کے وہ کھیتی ہوتی ہے نا، اور جن کی وہ زمین ہوتی ہے، جن کی کاشتکاری ہوتی ہے، ان کا یہ گمان آتا ہے، ان کو خیال آتا ہے انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس پر پوری طرح قادر ہیں، جیسے چاہیں خرچ کریں، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ اتاہ امرنا، تو ہمارا حکم آتا ہے، لیلا و نہارا، رات کو آتا ہے یا دن کو آتا ہے، فجعلناہ حصیدا، یہاں تک کہ ہم اس کو کاٹ کر ایسا کر دیتے ہیں کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل یہاں کوئی چیز اگی ہی نہیں تھی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح آیات کو ہم کھول کھول کر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اب یہاں ذرا سمجھیں اس کو، اب دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو دنیا دے دی، آپ اترانے لگے اپنے مال پر، آپ فخر کرنے لگے، آپ اکڑ کرنے لگے کہ یہ تو پیسہ ہے، یہ تو مال ہے، یہ تو دولت ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری مرضی، ہم جس طرح چاہیں خرچ کریں، ہماری مرضی جس طرح چاہیں یوز کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے معاملہ بھی آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کل آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے اپنی اوقات کو پہچانیں کہ یہ آپ کو جو دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور آپ امتحان میں ہیں، تو اس کو اس طرح خرچ کریں جس طرح اللہ نے آپ کو ہدایات کی ہیں، اور اپنی اوقات سے باہر نہ جائیں، اپنے آپے سے باہر نہ ہو جائیں، اور یہ مت سمجھنے لگیں، یہ مت اکڑنے لگیں کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے اور آپ کے کمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ آپ کو صرف دھوکہ ہے کہ یہ آپ کے کمال کی وجہ سے آپ کو ملا، وگرنہ آپ دنیا میں چیک کر لیں، آپ سے زیادہ بڑی ڈگریوں والے دنیا میں موجود ہیں جن کو اللہ نے یہ نہیں دیا، آپ سے بڑے حسب و نسب والے اس دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، آپ سے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتہ، جن کا نسب بھی کچھ نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ کے مالک ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں۔ اور اس کے بعد سورۃ حجر میں فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا جیسے گنجان درخت ہے، تو اصحاب الایکا یہ جو قوم شعیب کے لوگ تھے، ان کے جو باغ تھے گنجان تھے، تو بن کے رہنے والے، یعنی اس گنجان درختوں کے جو رہنے والے تھے، لظالمین، یہاں کے جو لوگ تھے وہ گناہ گار تھے۔ قال آمنتم لہو، حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنا معجزہ جو ہے ان لوگوں کو پیش کیا، تو وہ جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے۔ تو فرعون ان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ اس پر ایمان لے آئے ہو قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ اچھا، انہ لکبیرکم، وہ تو تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، پھر میں سزا کیا دوں گا؟ فلأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، وارجلکم، تمہارے ٹانگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، یعنی ان کو کاٹوں گا، ٹانگوں کو اور ہاتھوں کو کٹواؤں گا، من خلاف، مطلب ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کی ٹانگ، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں کے ساتھ، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے
کون زیادہ عذاب، سخت عذاب دینے والا اور کس کا عذاب باقی رہنے والا۔ آپ اس منظر کو چیک کریں کہ جب ہدایت اوپن ہوتی ہے، جب قرآن کریم کی روشنی جس دن آپ کو سمجھ آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس قرآن سے ہلا نہیں سکتی، ہٹا نہیں سکتی اس راستے سے۔ ہاں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے سامنے قرآن کی ہدایت اور قرآن کی روشنی اتنی اوپن ہو جائے جتنا ان جادوگروں کے سامنے اوپن ہوئی تھی۔ یہ جادوگر حق کو پہچان گئے تھے، یہ اپنے فن کو جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو جب وہ پہچان گئے تھے تو فرعون کی دھمکی ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکی تھی۔ اور آپ کو جو تھوڑے سے کام دین کے کام سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں، جو تھوڑی سے معاملات میں اونچ نیچ جو ہے آپ کو دین سے ہٹا دیتی ہے، یا جو آپ کو تھوڑے سے حالات جو ہے کرونا یا مختلف قسم کے حالات جو ہیں آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت ابھی آپ کے سامنے اوپن نہیں ہے اس طرح۔ جس دن یہ معاملہ آپ کے سامنے کلیئر ہوگا، جس دن آپ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں گے، اور جس دن اللہ اور اس کے رسول کو آپ سمجھیں گے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ایک ذرہ برابر بھی ہل نہیں سکتے آگے پیچھے۔ اس کے بعد الذین یجتنبون کبائر الاسم، کہ جو لوگ جو ہیں وہ بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، الا اللمم، مگر صغیرہ چھوٹے گناہ جو نہ چاہتے ہوئے بعض دفعہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ واپس لوٹتا ہے انسان، تو ان ربک واسع المغفرہ، تو ان کے لیے جو ہے ان کا رب بڑی بخشش والا ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تمہیں جانتا ہے، اذ انشأکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب تمہیں اس نے پیدا کیا من الارض، مٹی سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور تمہیں اس وقت بھی جانتا ہے جب تم کس میں تھے، ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم، تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے نا پاک صاف نہ جتلاؤ۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جو پرہیزگار ہیں اس کو خوب واقف ہے، کہ چونکہ وہ آپ کو ابھی سے نہیں جانتا، وہ آپ کو اس وقت سے جانتے ہیں جس وقت آپ کو مٹی سے اس نے بنایا، اور جس وقت تم ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے جانتا ہے کہ تم لوگ کیا ہو۔ تو بڑے بڑے دعوے دار لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں بستے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی معصوم ہیں، وہ بڑے پاک صاف ہیں، تو ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزاریں، عام انسان کی طرح زندگی گزاریں، اور ہر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کوشش بھی ہوتی ہے، پھر بھی ہمارے پاس صرف ایک ہی جگہ ہے اللہ کے سامنے کہ ہم اپنے غلطیوں کی معافی مانگیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدب، اور وہ ہر بلندی سے ینسلون، دوڑے آ رہے ہوں گے۔ بلندی سے اترنے کو ینسلون کہتے ہیں۔ وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا، یہ جنات کہتے ہیں کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا، تو ہم نے اس کو اس طرح پایا کہ وہاں پر جو ہے حرسن شدیداً، مضبوط چوکیدار ہیں وہاں پر، وشہباً، اور انگارے ہیں، ان سے بھرا ہوا آسمان ہم نے پایا ہے۔ وامرأتہ، اور ابو لہب کی جو بیوی ہیں، حمالۃ الحطب، وہ ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہیں۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ لوگ گناہ عظیم پر، حنث کہتے ہیں یعنی گناہ کو، گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، اصرار کر رہے تھے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ قتل کر دیے گئے، مطلب زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں یہ لوگ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور قیامت والے دن ہم کھڑی کریں گے انصاف کی ترازو، القسط، انصاف کے لیے، یوم القیامہ، قیامت والے دن، فَلَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا، اتینا بھی، اس کو ہم لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کو کافی ہیں۔ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ، اور پھر زنجیر میں، زرعها 70 ذراعاً، جس کی لمبائی کتنی ہے؟ 70 گز ہے، فَاسْلُكُوهُ، اس میں اس کو جکڑ دو۔ أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو بھونچال نے، زلزلے نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وَقَالُوا، اور کہا، اِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہم، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، وَرُفَاتًا، اور چورا چورا ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں دوبارہ از سر نو پیدا کیا جائے گا، ہم دوبارہ اٹھیں گے۔
مثل الذین کفروا بربہم، یہاں پر یہ بالکل واضح آیت ہے ان کفار کے لیے، خاص طور پر عمومی ایک سوال آتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اور وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور وہ کیا ان کو بھی جنت ملے گی؟ تو مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اعمالہم، ان کی جو اعمال ہیں، کرماد، وہ اس راکھ کی مثال ہیں، اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، آندھی والے دن میں جس کو تیز ہوا جو ہے اڑا کر لے جائے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو وہ کچھ انہوں نے کمایا ہے اس پر ان کی دسترس نہیں رہے گی، ذالک هو الضلال البعید، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی جو رفاہی کام ہے یا دیگر جو کام ہوتے ہیں، ان کا چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ ان کا دنیا میں دے دیتے ہیں، اس لیے ان کی چیزیں آپ کو جلدی پھلتی پھولتی نظر آتی ہیں، اور ایمان والوں کی جو چیزیں ہیں وہ ان کا بدلہ کچھ آخرت میں ہوتا ہے، کچھ دنیا میں ہوتا ہے، تو اس طرح ان کی چیزیں جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ہمیں بظاہر ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایمان والوں کے لیے یہی چیز زیادہ بیسٹ ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے، تیزی دیکھیں گے، اور نہ سردی کی شدت۔ تبارک الذی، اور برکت والی ذات ہے وہ، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور جس نے اس میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ بنایا، وقمرا منیرا، اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ ود الذین کفروا، کافر لوگ تو چاہتے ہیں یہ بات، لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحہ، اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، اور فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تو آپ پر یک بارگی اٹیک کر دیں۔ اس لیے ہمیں ہر موقع پر ہماری فوج کو، ہمارے لوگوں کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو تیار رہنا پڑے گا۔ اگر تھوڑے سا بھی ہمیں غافل پائیں گی تو دشمن کبھی اپنا موقع جو ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ، اگر یہ صلح کی طرف مائل ہوں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک قانون بتایا گیا، عمومی بھی ہے، یہاں پر خصوصی جگہ ہے لیکن عمومی بھی ایک بات ہے کہ اگر دوسری پارٹی صلح کی طرف آ رہی ہے تو آپ آ جائیں صلح کی طرف، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے آباد کیا تمہیں زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، کہ اس کی نرم زمین سے مٹی لے لے کر کیا کرتے ہو؟ محل تعمیر کرتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بناتے ہو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں، لشرذمہ، شرذمہ کہتے ہیں تھوڑی سی جماعت، قلیلون تھوڑے سے مزید اس کو واضح کرنے کے لیے آ گیا۔ تو آج کے لیکچر میں آپ نے واحد تثنیہ اور جمع کو پڑھا، اور جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مکسر کو پڑھا۔ تو پچھلے لیکچر میں کچھ کمی رہ گئی ہے کہ جمع مؤنث سالم اور اس میں بلکہ مؤنث غیر حقیقی اور مؤنث حقیقی میں، اور جمع مذکر حقیقی جو ہے، یعنی اس میں مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی، یہ تین چیزیں تھیں۔ اس میں فرق کرنے میں جو مثالیں دی ہیں وہ کافی سارے اسٹوڈنٹس کی وہ درست نہیں تھیں، اس بات کو اس کو بھی دہرا لیں کہ مذکر حقیقی اس کو کہتے ہیں وہ نر جو ہوتا ہے، اور مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جو مادہ ہے۔ جو نر مادہ پوری دنیا میں ہے وہ مذکر حقیقی ہیں یا مؤنث حقیقی ہیں، جیسے کہ مثلاً کسی خاتون کا نام ہے، یا بکری ہے، یا گائے ہے، یہ مادہ ہے، یا کسی مرد کا نام ہے، یا اسی طریقے سے جانوروں میں جو نر ہیں یہ مذکر حقیقی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ کمپیوٹر ہے، دروازہ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس کتاب ہے، کاپی، یہ تمام الفاظ جو ہیں، مسجد ہے، ان تمام الفاظ کو مذکر یا مؤنث میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس نشانی ایک تھی گولتا، جس لفظ کے آخر میں گولتا ملا ہم نے اس کو کہا مؤنث ہے، جس کے آخر میں نہیں ملا ہم نے اس کو کہا مذکر ہے۔ بعد میں جا کر اس کی مزید ڈیٹیل میں چیزیں مزید کلیئر ہوں گی۔ اور آج کے لیکچر میں آپ کے سامنے آیا واحد، تثنیہ اور جمع، تو آپ نے ہر ایک کی نا 5 مثالیں ڈھونڈ کر بتانی ہیں
کہ یہ واحد ایسے ہوتے ہیں، تثنیہ ایسے ہوتے ہیں، جمع مذکر سالم ایسے ہوتے ہیں، جمع مؤنث سالم ایسے ہوتے ہیں، جمع مکسر ایسے ہوتے ہیں، تاکہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو آج کے خلاصے میں دو چیزیں ہوئیں، ایک تو ان کی مثالیں بھی ہوئیں، اور ایک آپ نے وہ جو آیات ہیں ان کا خلاصہ اور حاصل درس بھی بتانا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔